کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہوگی۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور تدوین حدیث کے اندر بھی ان کا نام آتا ہے۔ کہاں مدینہ منورہ کے گورنر اور دوسری طرف اعلیٰ پائے کے محدث بھی تھے۔ ان کی اہلیہ کا یہ بیان ہے کہ میں نے اپنے میاں کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے، میں نے 40 سال میں ایک رات بھی ان کو بستر پر سوئے ہوئے نہیں دیکھا، ایک رات بھی بستر پر سوئے ہوئے نہیں دیکھا، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نیک بندی گزری ہے، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی مصلی پر تشریف فرما تھیں، ذکر اذکار کر رہی تھیں۔ اس شخص نے سوچا کہ یار فارغ ہوتی ہیں تو میں ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، انہوں نے اشراق کی نیت باندھ لی، اشراق کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اشراق کی نماز اتنی لمبی پڑی کہ چاشت کا وقت ہو گیا، انہوں نے چاشت کی نماز کی نیت باندھ لی۔ پھر زوال کا وقت ہو گیا، زوال کے وقت میں ذکر اذکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ظہر کی نماز اتنی لمبی پڑی کہ عصر کا وقت ہو گیا، اور عصر کا وقت پڑھتے پڑھتے پھر جب عصر کی نماز سے فارغ ہوئی، ذکر اذکار میں شروع ہو گئیں۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی اور اوابین کے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، اتنے طویل پڑھے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئی تو رات کی نماز کے لیے نفلوں کی نیت باندھ لی اور ساری رات نفلوں میں گزار دی۔ وہ شخص حیران تھا، یہ کب فارغ ہوں گی، میں کب ان سے ملاقات کروں گا۔ ساری رات نماز پڑھتے رہے، گزارتی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں، فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح وہ مصلی پر بیٹھ گئیں اور ذکر اذکار کرنے لگیں کہ ان کو اونگ آ گئی، آنکھ بند ہوئی، اونگ آئی، تھوڑی سی اونگ آئی اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من نوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو سونے سے سیر نہیں ہوتی۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ساری رات عبادت، اور ان لوگوں کے اندر کیا اللہ کی محبت تھی، ساری رات وہ عبادت میں گزار دیتے تھے۔ لگتا ہے وہ اس شعر کا مصداق تھے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، راتوں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ یہ حال تھا ان کی محبت کا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ والوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت ایسی چھا چکی ہوتی ہے۔ یہ مصلی پر بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، بندہ 5 منٹ بیٹھتا ہے، مصلی اس کو اچھال دیتا ہے۔ جب تک دل کے اندر عشق الہی کی آگ نہ لگی ہوئی ہو، دل کے اندر عشق الہی کی آگ نہ لگی ہوئی ہو، اس وقت تک مصلی پر بیٹھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ پھر جب دل کے اندر عشق الہی کی آگ لگ جاتی ہے، العشق نار یحرق ما سوی اللہ، یہ عشق وہ آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جو تلوار ہے، یہ تیغ ہے، یہ سب کچھ فنا کر دیتی ہے۔ تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ یہ عشق الہی کی آگ جب بندے کے دل کے اندر لگ جاتی ہے، پھر بندے کو 5 نمازوں سے چین نہیں آتا،
پھر بندہ بہانے بہانے سے اپنے رب کے ساتھ تار جوڑتا ہے. کبھی وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو تحیت المسجد پڑھتا ہے، کبھی اشراق کا وقت ہوتا ہے تو اشراق پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی چاشت کی نماز پڑھتا ہے، کبھی اوابین کے نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے. جی وہ عشق الہی کی آگ بندے کے سینے کے اندر جب لگ جاتی ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. جس بندے کے دل کے اندر عشق الہی کی آگ لگی ہوگی، جب وہ پل صراط سے گزرے گا، یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا اور کفار اس پر کٹ کٹ کر نیچے گریں گے، ہر آدمی کانپ رہا ہوگا کہ کیا حال بنے گا. تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. جس بندے کے سینے کے اندر عشق الہی کی آگ لگی ہوگی، جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کی آگ بھی پکار اٹھے گی، عصر یا مومن، عصر یا مومن، ان نور کا اطفا ناری، اے مومن جلدی گزر جا، جلدی گزر جا، تیرے نور نے تو میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تیرے دل کے نور نے تو میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے. یہ عشق الہی کی آگ جیسی ایسی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. آج دلوں کے اندر اس محبت عشق الہی کی آگ کو گرمانے کی ضرورت ہے. ہمارے دل سو چکے ہیں، ان کو جگانے کی ضرورت ہے. یہ نرم ہو چکے ہیں، گرم ہو چکے، ان کو گرم کرنے کی ضرورت ہے، نرمانے کی ضرورت ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئیں تو ابو جہل کی باندی تھیں. ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، بہت مارا، بہت پیٹا. حالانکہ عورت تھیں اور مرسیدہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر بیٹھ چکی تھی، تو اب اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی. جب اسے کچھ نہ بن پڑا تو کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آئی اور حضرت زنیرہ کے سر پر ماری. جب سر پر ماری تو ان کی بینائی چلی گئی. جب بینائی چلی گئی تو پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا دیکھا تم نے ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ دی ہے، انہوں نے تجھے اندھا کر دیا ہے. جب یہ کہنا تھا تو حضرت زنیرہ کے دل پر چوٹ لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئیں اور جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگیں، یا اللہ انہوں نے مجھے بہت مارا، بہت پیٹا، میں برداشت کرتی رہی، اے میرے پروردگار اب تو آپ کی ذات کا مسئلہ آ گیا ہے. یہ جسم آپ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ آنکھیں آپ نے مجھے عطا کی ہیں، یہ بینائی آپ نے مجھے عطا کی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، اے پروردگار میری بینائی واپس لوٹا دیجئے تاکہ ان پر آپ کی عظمت کھل جائے. ابھی انہوں نے دعا کے بعد اپنے ہاتھ منہ پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی. جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، پھر اللہ پر ایسے بندے کو یقین اور اعتماد ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خالی ہاتھ واپس رد نہیں کیا کرتا. پانی